غرض یہ کہ یہ جتنے بھی اکابرین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان سب نے اپنی اولاد کا نام رکھا ہے. کسی نے صدیق رکھا ہے، کسی نے عمر رکھا ہے، کسی نے عائشہ رکھا ہے، اور رکھ کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں یہ سب اہل بیت سے جڑے ہیں، اور جتنے اہل بیت ہیں یہ سب صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے استاد بھی، ان کے شاگرد بھی یہاں موجود ہیں. اب جو شاگرد ہوگا ان کا، وہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، لیکن دوسرا ان کے مقابلے میں کوئی اور ان کا شاگرد ہے، اور ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. آپ کی توجہ ہو، اختلاف ہو گیا ہے اور بغض ہو گیا. مثلا جو میرا دشمن ہے، یا جو آپ کا دشمن ہے، یا جو کسی کا دشمن ہے، تو دشمن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام دشمن کی وجہ سے یا دشمن کے نام کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا. ان سب نے پیغام یہ دیا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی. ان دونوں کے درمیان سب ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، ایک دوسرے سے محبت بھی کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آگے بہت سی روایتیں ہیں، لیکن وقت مختصر ہے. ان کا اب رشتہ داریاں دیکھیے. نام کا آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، تو اہل بیت اطہار نے اپنا نام رکھا صحابہ کرام کے نام پر، صدیق کے نام پر، عمر کے نام پر، عائشہ وغیرہ، اور بہت سی روایتیں. آپ یہ جتنی کتابیں ہم نے بتائی ہیں سب کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. اب رشتہ داری دیکھیے. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت بے شمار محدثین نے اس کی تخریج فرمائی ہے. مولانا قاسم صاحب سیر و علام النبلا کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ مولا کائنات کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد فرمایا کہ مولا کائنات، میری ایک تمنا ہے. وہ تمنا یہ ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے، کل نسب و سبب ینقطع الا نسبی و سببی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا. بس وہ فضائل حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ اے مولا کائنات، میری ایک تمنا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، اس کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا جائے. میری ایک یہ تمنا ہے، تاکہ ایک یہ فضیلت جو آپ کو حاصل ہے، اس کی جو ہے اس کی کرن میرے اوپر بھی پڑ جائے، اور میں بھی فیض حاصل کر لوں. اب مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں اس روایت کے اوپر. اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کا آپس میں اگر گہرا تعلق نہ ہوتا، دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، اور بغض ہوتا، عناد ہوتا، تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم سے نہ کرواتے. فاروق اعظم سے نکاح کروا کے آپ نے ثابت کر دیا اہل بیت کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے. سنیے یہ روایت. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے رشتہ دے دیا، اور یہ اٹھا کر کے دیکھو سیر و علام النبلا جو 30 جلدوں کے اندر ہے. آپ کا حرد العزیز ادارہ جامعہ انوار العلوم کے اندر لائبریری ہے، وہاں یہ ہمارے پاس ہے، علماء کے پاس ہے. آپ آئیے، کتابیں اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ نے رشتہ دے دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، صحابہ کرام کے درمیان آئے، کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے درمیان، خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے سارے صحابہ، آپ مجھے مبارکباد دو. تو صحابہ کرام نے عرض کی، فاروق اعظم آپ کو کس بات کی مبارکباد دیں؟ تو فاروق اعظم ارشاد فرمانے لگے، مجھے اس بات کی مبارک دو، میں مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے میری تمنا کو پورا فرما دیا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا حدیث کی طرف آئیے، اور حدیث میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. نام کا آپ نے سنا، اس کے بعد رشتہ داری بھی سنی. اب تھوڑا اور آگے بڑھیے. اب ایک دوسرے کے فضائل کیسے بیان کر رہے ہیں. یہ روایت امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. اٹھائیے آپ ترمذی شریف کو، کتاب المناقب کے اندر موجود ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا. بھائی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا.
مثال دوں اور اس کے بعد پھر آپ کو حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. محسن اہل سنت حضرت مولانا حافظ عبد المجید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ان سے پوچھا جائے حضرت آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنے سارے شاگردوں میں یا اپنے دوست احباب میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ جو ان کا مخالف ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا، ذرا ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ اس کا نام پیش کریں گے؟ زور سے بولیے. نہیں پیش کریں گے. جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، تو یہ اس کا نام پیش کریں گے. اب آئیے یہ مثال ذہن میں رکھ کر کے بغیر تشبیہ کے اٹھاؤ جامع ترمذی کو. امام ترمذی تخریج کرتے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ اگر چاہتی تو اپنا نام بتا سکتی تھی، ازواج میں سے کسی کا نام بتا سکتی تھی، لیکن نہیں بتایا. مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ علی سے محبت کیا کرتے تھے. زور سے بولیے سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں علی سے محبت کرتے تھے. اب پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ سرکار علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عورتوں میں سرکار علیہ السلام فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے. اب آپ بتائیں اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے چور، چھپے ہوئے منافق کی روایتوں کو دیکھیں. اہل سنت کو بدنام کرنے والے یہ ناسبی ہو گئے، یہ خارجی ہو گئے، یہ وہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. اگر اہل سنت کی صحیح ترجمانی کیا ہے تو امام احمد اللہ مودی سے بریلوی نے کیا ہے. اعلی حضرت کو آپ پڑھیے، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے. صحابہ اہل بیت سے کٹ کے نہیں ہیں اور اہل بیت صحابہ سے کٹ کے نہیں ہیں. اب آئیے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں. یہ تو مائی عائشہ صدیقہ ہے، ان سے پوچھا گیا. اب آؤ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں. جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا. ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہماری جان سب کچھ فاطمہ کے نام پر قربان، اہل بیت کے نام پر قربان. سنی وہ ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے. اہل سنت والجماعت ہمارے ہاتھ میں دونوں کے دامن ہیں. اہل بیت کا دامن بھی ہے اور صحابہ کرام کا دامن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی دونوں کو جوڑا ہے. صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے دامن کو پکڑو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اور اہل بیت کے لیے کہا یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اب آؤ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بخاری شریف کو اٹھائیں آپ. بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر موجود ہے. فاطمہ الزہرا سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ بولے سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ سرکار علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں میں سب سے زیادہ مائی عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے. عورتوں میں سب سے زیادہ مائی عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے. پھر اس کے بعد پوچھا گیا اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ بتا دیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے ارشاد فرمایا سرکار علیہ السلام مردوں میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق سے محبت کرتے تھے. اب میں ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات کی توجہ ہو. اور یہ روایت وثوق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور جتنی روایتیں پیش کی ہیں سب کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. یہ روایت روضۃ النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر موجود ہے. اس کی دوسری جلد صفحہ 55 کے اندر موجود ہے. بڑی زبردست اور ایمان افروز روایت ہے. آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ دونوں کا آمنا سامنا ہوا. تو ابو بکر صدیق نے مولائے کائنات کو دیکھا. ابو بکر نے مولائے کائنات کو دیکھا اور ابو بکر صدیق نے مولائے کائنات کو دیکھ کر کے صدیق اکبر مسکرانے لگ گئے. بولیں زور سے، مسکرانے لگ گئے.
جو ہی مسکرائے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو کوئی بھی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ مولا کائنات اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ مولا کائنات جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ جس کی شفاعت کریں گے وہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہ بات جو ہی کہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات کے لیے کہا تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر اس کے بعد مولا کائنات مسکرانے لگ گئے۔ جب مولا کائنات مسکرائے تو صدیق اکبر نے سوال کیا، اے مولا کائنات آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ ذرا ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی دیکھیے، ان سے محبت بھی دیکھیے، الفت بھی دیکھیے اور فضائل بھی دیکھیے کیسے بیان کر رہے ہیں یہ۔ مولا کائنات مسکرانے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اب آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو اس وقت مولا کائنات فرماتے، پہلے صدیق اکبر اب مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے خدا کی عزت کی قسم میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو علی جس کی شفاعت کریں گے، جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تم اسی کی شفاعت کرو گے جو ابو بکر سے محبت کرے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں اس لیے مسکرایا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی کہ میں اسی کی شفاعت کروں گا جو صدیق سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے آئیے، پھر اس کے بعد آگے آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، امام حسن تشریف لائے اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ممبر آج محفوظ ہے، اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ یہ محراب آپ کو سلامت نظر آ رہا ہے، یہ علماء کرام نظر آ رہے ہیں، سادات کرام ہیں۔ یہ آج جو محفلیں ہیں اسلام کا بول بالا ہے، یہ سب کی سب قربانیاں اہل بیت اطہار کی ہیں، اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ پوری دنیا میں جو فیض بٹ رہا ہے یہ سب کا سب اہل بیت کے گھرانے سے بٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسن آپ کا بچپن ہے، آپ تھوڑا آگے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر سے کہا کہ اے ابو بکر میرے بابا کے مصلے سے اتر جاؤ، اتنا ہی کہنا تھا۔ تو صدیق اکبر کی محبت آپ دیکھیں، کوئی بچہ اگر آ کر کے ہمیں ڈانٹ دے، آپ کو ڈانٹ دے تو انسان کا ایک دم موڈ خراب ہو جاتا ہے، سب سے پہلے انسان تھپڑ لگائے گا پھر اس کے بعد بات کرے گا، لیکن آپ محبت بھی دیکھیں، آپ تعلق بھی دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، اس لیے انتقام نہیں لیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض نہیں تھا، اہل بیت کا تعصب نہیں تھا، بلکہ آپ کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت تھی۔ اسی محبت کی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے آپ مصلی سے اترے، آپ ممبر سے اترے، امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اپنے گود کے ساتھ لگا لیا، اپنے گود کے اندر لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے مولا کائنات خدا کی عزت کی قسم میں آپ کے تعلق سے، یہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، السوائق المحرقہ اور طبقات ابن سعد، ان دونوں کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم میں آپ کے تعلق سے بدگمانی کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک روایت، اور یہ کتاب جامعہ انوار العلوم کی لائبریری کے اندر موجود ہے، آپ علماء کے پاس نہیں آ سکتے لائبریری کے اندر آئیں، اٹھا کر کے پڑھیں اور دیکھیں۔ اہل سنت جناب یہ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ ناسبی ہو گئے، یہ وہ ہو گئے، یہ وہ ہو گئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اور ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں
کہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مناقب اگر صحیح معنی میں امت کے سامنے کسی نے پیش کیے ہیں وہ جماعت اہل سنت نے پیش کیے ہیں۔ جو اہل بیت اطہار کے فضائل ہیں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ امام بخاری کو اٹھائیں، قرآن کے بعد روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بڑی معتبر کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اہل سنت کے عظیم محدث ہیں، عظیم مفسر ہیں، محدث ہیں، جن کو 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ جب آپ نے کتاب لکھی کتاب المناقب کے اندر سب سے پہلا جو باب آپ قائم کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اہل بیت اطہار کا باب قائم کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام محدثین نے اہل بیت اطہار پر، ان کے فضائل پر کتابیں بھی لکھی ہیں، مناقب بھی لکھے اپنی کتابوں کے اندر، اور بے شمار جگہ انہوں نے کتابیں لکھ کر کے یہ ثابت کیا اگر اہل بیت سے حقیقی معنی میں کوئی محبت کر رہا ہے تو اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں آپ تعلق دیکھیں، اس کی 12ویں جلد صفحہ 29 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اوپر ایک کمبل رکھا ہوا تھا تو آپ آگے بڑھے اور آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے وہ کمبل دیکھا اور کمبل ایک طرف سے وہ گھس چکا تھا، وہ سیدھا ہو چکا تھا۔ اب یہ صحابی آئے اور آگے انہوں نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ جو کمبل رکھا ہے، یہ جو کمبل آپ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ کمبل آپ اتار دیجئے، اس کو اتار کے پھینک دیں، یہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ تو اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اس صحابی نے جو ایک ہی بات کہی، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مولا کائنات رونے لگ گئے۔ تو اس نے عرض کی کہ مولا کائنات آپ روئے کیوں ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا تھا یہ کمبل بوسیدہ ہو گیا، آپ اس کو اتار دیں، لیکن آپ رونے لگ گئے۔ اس وقت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، تو نے یہ جو مجھے بات کہی ہے، یہ بات تو نے مجھے نہیں کہنی تھی، یہ تجھے مناسب نہیں تھا، تو نے نہیں کہنا تھا۔ اس نے کہا مولا کائنات وجہ بتا دیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سوچیں، اہل سنت کو بدنام کرنے والے، اہل سنت کو جو ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سنا غور سے، ان روایتوں کو پڑھو اور محاسبہ کرو اور آپس میں تعلق بھی دیکھو۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھے یہ جملہ نہیں کہنا تھا، اس لیے نہیں کہنا تھا، یہ کمل جو جس نے مجھے عطا کیا وہ میرا خلیل ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھا اے مولا کائنات آپ کا خلیل کون ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرمانے لگے، میرے خلیل کا نام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میرے خلیل کا نام فاروق اعظم ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ جب آپ کا نکاح، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کا نکاح فاطمہ الزہرا سے ہوگا، یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا سنا، عثمان غنی کا بھی سنے۔ جب نکاح کا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا نکاح ہے، آپ انتظام کریں، تو حضرت مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس صرف ایک تلوار اس کی زرہ تھی۔ تو حضرت مولا کائنات اس تلوار کی زرہ کو لے کر کے نکلے، راستے میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، ادھر سے عثمان غنی تشریف لائے، بولے سبحان اللہ۔ آپس میں تعلق دیکھیں آپ ان کا، اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل ہیں وہ ہم تک اور آپ تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی دین ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور سننے کے بعد آگے پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہوتا تو یہ جتنی لائبریریوں کے اندر کتابیں موجود ہیں، ان میں جتنے اہل بیت کے فضائل ہیں، یہ سب ہم کو نظر نہ آتے، ہمیں مطالعے میں نہ آتے، ہم آپ کے سامنے بیان نہ کر سکتے۔ اگر فضائل اہل بیت ہم تک پہنچے ہیں، یہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے یہ کون ہے؟ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ روایت کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں اس بات کے اوپر۔ حضرت سرکار علیہ السلام کے چچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں
کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا لصعد بین المقام والرکن وهو مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی بات صحابہ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کی بات اہل بیت بیان کر رہے ہیں, اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں صحابہ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور اہل بیت صحابہ سے محبت کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اہل بیت سے بغض کرے گا اور وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے پاس ساری زندگی گزار دے, اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے, اس کی ساری عبادت ضائع کر دی جائے گی اور وہ سیدھا دوزخ کے اندر داخل ہوگا. یہ فضائل اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ادھر سے تشریف لائے اور ادھر مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہیں, وہ زیرہ آپ کے پاس موجود ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے مولا کائنات کو دیکھا اور فرمایا کہ اے مولا کائنات یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے پورا قصہ بتایا. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے مولا کائنات سے وہ زیرہ خرید لی, 400 درہم آپ کو عطا کیے مولا کائنات کو, آپ نے وہ زیرہ خریدی اور اس کے بعد پھر وہ زیرہ لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ السلام دیکھے اور دیکھنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بشارت دی ہے. یہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے تعلق ہے اور اہل بیت کا صحابہ کرام سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.